بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا راحة العاشقين. سامعین ذی وقار، آج کی جمعۃ المبارک کی اس مختصر سی روحانی نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے دینی تعلیم کی ضرورت اور اس کی افادیت. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ رب العزت کی مخلوق میں، اللہ رب العزت کے بندوں میں صرف علماء ہی، صرف علم والا ہی وہ گروہ ہے جو پوری طرح من یخشی اللہ، اللہ سے ڈرتا ہے. اگر کوئی پوری طرح منوان اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے تو وہ وہی انسان ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ نے علم کا خزانہ جسے دیا ہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت سب پر غالب ہے اور بڑا بخشنے والا ہے. برادران اسلام، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے کچھ ایسے ایام آئیں گے ان من اشراط الساعہ، کچھ ایسے لمحات، کچھ ایسے ایام، کچھ ایسا وقت آئے گا کہ علم، اس کی روح کو، علم کو اٹھا لیا جائے گا. وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، اور ہر طرف علم کے نام پر جہالت پھیل جائے گی. اس بات کو ایک اور حدیث بیان کرنے کے بعد میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بیان فرماتے ہیں یدرس الاسلام کما یدرس وشی السو. بڑی دردناک یہ حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا، اسلام پر ایک ایسا وقت آئے گا، اسلام ایسے ہی پرانا ہو جائے گا جیسے کسی کپڑے کے اوپر نقش و نگار ہوتے ہیں، تصویر ہوتی ہیں یا کچھ نقش ہوتے ہیں، اور انسان اس کپڑے کو دھوتا ہے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، بار بار، تو وہ کپڑے کے جو نقش و نگار ہوتے ہیں وہ دبے پڑ جاتے ہیں، وہ پسے پشت چلے جاتے ہیں، ان کی تصویر جو ہے وہ تھوڑی سی مندم ہو جاتی ہے. فرمایا
یدرس الاسلام کما یدرس وشی الصوم حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقۃ. ایسی حالت ہو جائے گی کہ جیسے کسی کپڑے کے اوپر نقش و نگار مدم پڑ گئے ہیں دھونے کی وجہ سے، حتیٰ کہ یہ جاننے والے بھی باقی نہ رہیں گے کہ نماز اس کی حقیقت کیا ہے، نماز ہمیں کیا پیغام دیتی ہے. ولا صوم، ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کا مقصد کیا ہے. ولا زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن اس کی روح کا نہیں پتا کہ زکوٰۃ کیوں ادا کرتے ہیں. اور پھر ولا نسک، قربانی دیتے ہیں، ولا صدقۃ، صدقہ دیتے ہیں. اور پھر پایا ولا یسرا علی کتاب اللہ عز وجل فی لیلۃ، اور اللہ کی کتاب ایک رات میں اس کے احکامات ایسے غائب ہو جائیں گے. آج دیکھیں نا ہم اللہ کے احکامات کو کس طرح اپنے پس پشت ٹال دیتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا. اور پھر وَتُبْقَى طَوَائِفٌ مِّنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعُجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ، کہ آپ کو مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں، نیکی کے کاموں میں بوڑھے بوڑھے لوگ ملیں گے. آپ ہماری مسجدوں میں آج جا کے دیکھیں نا، اذان کا ٹائم ہوتا ہے، 2-4 بابے ہی بیٹھے ہوں گے، بوڑھے بوڑھے لوگ ملیں گے. وہ کہیں گے ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے، ہم نے ان کو دیکھا تھا یہ وہ کام. آج سے آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں، آج صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، ان کو تو 50 سال کی یادداشت ہوگی. نماز کے لیے، دینی احکامات کے لیے گھروں میں کتنا اہتمام ہوتا تھا، لیکن آج کوئی اہتمام الا ماشاءاللہ کرتے ہوں گے احباب، کرتے ہیں لوگ، نہیں کیا جاتا. اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، اگر ہم اب وہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ قیامت کے سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم کی طرز پہ جہالت ہر سو پھیل جائے گی، جہالت پھیل جائے گی. ہم اپنے بطور مسلمان اگر ہم غور کریں، اپنے حالات پہ غور کریں، تو اکثر ہم دنیاوی امور میں بڑے ماہر ہیں. اپنے بچوں پہ دیکھیں، طرح طرح کے موبائل اور ان کے جو ایپس ہیں، جو ان کی سیٹنگز ہیں، چلانے کا ان کو طریقہ آتا ہے، آن لائن شاپنگ کا پتہ ہے، ہر طرح کے ٹرکس کا پتہ ہے. 12 سال کے بچے سے پوچھیں نا صدقہ فطر کیا ہے، سجدہ صاحب کیا ہے، نہیں پتا ہوگا اسے. یقین کیجئے بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوگا، بہت سے ایسے لوگ. اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے قبل علم اٹھا لیا جائے گا. جب علم اٹھ جائے گا، اور ایک اور بات جو جب تک ہم، وہ کہتے ہیں نا سو کارڈ ان پڑھ تھے، تو کیا تھا، ہر بندہ عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتا تھا، عشاء کی 12 پڑھتا تھا، عصر کی 8 پڑھتا تھا، ظہر کی 12 پڑھتا تھا، مغرب کی 7 پڑھتا تھا. لیکن جب یہ علم کے نام پہ سوشل میڈیا کا انقلاب آیا ہے، تو آج کل اکثر دیکھا جاتا ہے عشاء کی نماز پہ لوگ 4 2 3 ہی پڑھتے ہیں، 4 فرض پڑھے، 2 سنتے پڑھے، 3 وتر. کیا فائدہ اس علم کا جس نے آپ کو اللہ کی عبادت سے، میں یہ تو نہیں کہتا روک دیا، لیکن میں ایک دفعہ اپنے استاد گرامی قدر کے ساتھ سفر کر رہا تھا، رات کا سفر، فجر کا ٹائم ہو گیا، تو وہ بس ڈرائیور کے ساتھ کہنا شروع ہو گئے یہ آدھے گھنٹے بعد فجر کا ٹائم ختم ہو جائے گا، مجھے جو ہے نا اتار دو، گاڑی کھڑی کرو، میں نے نماز پڑھنی ہے. کہتے رہے، جب 10 منٹ رہ گئے تو کہا اچھا ایسا کرو، تم نے گاڑی اگر نہیں کھڑی کری مجھے اتار دو، میں فجر نہیں چھوڑنا چاہتا، مجھے اتار دو، ہم فجر پڑھیں گے، پیچھے دوسری گاڑی میں آ جائیں گے. یعنی نماز کا یا دین کے احکامات کا اتنا اہتمام ہوتا تھا. اور آج ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں الا ماشاء اللہ، جو یہ نہیں ہم کہ ایسا کام تلاش کریں یا ایسی جاب پہ جائیں یا ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں جس میں احکامات الہیہ پہ بھی عمل ہوتا رہے.
ہماری پرائرٹی یہ نہیں ہو. تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. اور پھر جو علم ہے، دینی تعلیم ہی، اس کی افادیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان جو اللہ کا دین حاصل کرتا ہے، دینی تعلیم ہی انسان کو رب کا تعارف کروا کر رب کے قریب کرتی ہے. وہ غالباً 2-3 جمعہ پہ پہلے میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ ایک انسان ملا، ایک بندہ ملا، کہتا میرا دادا مسلمان تھا. تو میں نے کہا تم کیا ہو؟ کہتا میں تو کرسچن ہوں. تو میں ایک علامہ صاحب سے گفتگو کر رہا تھا، تو میں نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مساجد کے ساتھ منسلک کرو. دین کی تعلیم کے ساتھ جتنا لاؤ گے اتنے وہ دین سے قریب ہوں گے اور دنیا سے دور. اور عبادت سے قبل اس کا علم بھی ہونا چاہیے انسان کو. یہ اللہ کی بندگی بھی اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اللہ کو یاد ایسے کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے کہ تم خود نہیں جانتے تھے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اللہ کی عبادت ہم نے کیسے کرنی ہے؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب تم اللہ کے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو گے، اسے سیکھنے کی کوشش کرو گے. اور امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے، العلم قبل القول والعمل. اور دلیل کے طور پہ آپ نے یہ حدیث، یہ اللہ رب العزت کا کی قرآن کریم سے یہ آیہ مبارکہ بھی، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ آیت جب عقیدے جیسا اہم ترین مسئلہ علم کا متقاضی ہے تو عبادت بالاولیٰ، یہ تو بدرجہ اتم علم کا متقاضی ہے. علم جب علم آئے گا تب ہی تم ایسی عبادت کا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ اکثر میں یہ آیہ مبارکہ پڑھتا ہوں کہ نیکی کا جو کمال ہے وہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا، اس وقت تک ہم اسے حاصل نہیں کر سکتے جب تک سب سے قیمتی چیز اللہ کی بارگاہ میں نہ لے کے. اور پھر علم کے بغیر ہم ساری زندگی نیک عمل کرتے رہیں، ایسے اعمال رائے گاہ جانے کا خطرہ ہے. اللہ رحم وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، بڑی نمازیں پڑھتے ہوئے ہوں گے، بڑی نیک عبادات کرتے ہوں گے، لیکن وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم دوزخ میں نہ ہوتے. یہ ایک دن قبلہ حافظ صاحب سے مبین کا کیا مطلب ہے اس چیز؟ تو انہوں نے کہا بہت سے لوگ ایسے، مثال دی، بہت سے لوگ ایسے نمازی ہوں گے لیکن لا علمی کی وجہ سے زبان سے کبھی کبھی کلمہ کفر نکل جاتا ہے. جیسے یہ نقل کفر نباشر کبھی کبھی ہوتا ہے نا، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں اوے ظلم خدا تھا، یہ کلمہ کفر ہے. ساری نمازیں اٹھا کے اللہ منہ پہ مارے گا. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا. یہ سب اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم دین کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. جب دین کو سیکھیں گے تو پھر انما، اللہ انعام کیا دیتا ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اس روئے زمین پر انسانوں میں ایک ہی گروہ ہے جو اللہ سے کما حق کو ہو ڈرتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا. اور پھر اللہ رب العزت جسے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کئی دفعہ میں نے یہ بات بیان کی کہ اللہ جب کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے نا پھر وہ دین کی سوجھ بوجھ دیتا ہے. اپنے بچوں کو مساجد کے ساتھ قریب کریں، مساجد کے میں لائیں، دینی اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قریب جو مسجد ہے دیکھیں، اگر دینی تعلیم کا اہتمام ہے اس میں اپنے بچوں کو لے کے جائیں. دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات اور اس کی افادیت کو سمجھنے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سنتے ادا فرمائے.